مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام مسلمان اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی مساجد اسلامی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اس مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہیں۔ مسجد نبوی ایک قدیم مسجد ہے جس کی اب تک کئی بار توسیع اور تزئین و آرائش کی جا چکی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کے بارے میں ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جن سے اب تک بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ سلطنت عثمانیہ نے جب عرب جزائر میں بجلی متعارف کروائی تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں یہ سہولت فراہم کی گئی۔ بعض روایات کے مطابق اس سے چند سال قبل ہی سلطان کے استنبول میں واقع محل میں بجلی کی سہولت مہیا کی گئی تھی۔ موجودہ مسجد نبوی کا رقبہ قدیم مسجد نبوی کے مقابلے میں 100 گنا بڑا ہے اور یہ مسلسل توسیع کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد پورے قدیم شہر مدینہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس بات کا اندازہ ایسے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مقبول ترین قبرستان جنت البقیع پہلے مدینہ شہر کے اطراف میں واقع تھا، لیکن اب اس کی سرحد مسجد نبوی سے ملحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور کے ساتھ ہی ایک خالی جگہ بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ ماضی میں قدیم مسجد نبوی کا زیادہ تر حصہ آگ کا شکار بھی بن چکا ہے۔ یہ آگ بہت وسیع پیمانے پر پھیلی تھی اور کافی تباہی ہوئی تھی، یہاں تک مسجد نبوی کی چھتیں اور دیواریں بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 650 سال بعد تک روضہ مبارک کے اوپر کوئی گنبد موجود نہیں تھا۔ پہلی بار 1279 میں مملوک سلطان نے یہاں گنبد تعمیر کروایا جو لکڑی سے تیار کردہ تھا۔ اب یہاں 2 گنبد ہیں جن میں سے ایک اندر کی جانب ہے۔ اس طویل عرصے کے دوران گنبد کو کئی بار مختلف رنگوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ایک بار اسے سفید رنگ میں بھی ڈھالا گیا جبکہ یہ گنبد طویل عرصے تک جامنی رنگ سے بھی آراستہ رہا ہے۔ زیادہ تر مساجد میں ایک محراب بنایا جاتا ہے لیکن مسجد نبوی میں 3 محراب بنائے گئے ہیں۔ حالیہ امامت کے لیے استعمال ہونے والے محراب کے علاوہ دیگر محراب قدیم ہیں۔ ان میں سے ایک محراب کو سلیمانیہ محراب کہا جاتا ہے جسے سلطان سلیمان کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا تھا اور آج کل مسجد نبوی میں مؤذنوں کی تعداد 17 ہے جو روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ ہر روز ان میں سے 3 مؤذن 5 وقت مکبریہ سے اذان دیتے ہیں اور نماز کے دوران امام کی آواز نمازیوں تک واضح طور پر پہنچانے کے لیے دہراتے ہیں۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد الاقصیٰ کی جانب تھا جو اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبہ کی جانب کر دیا گیا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی کہ چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، یہ چھت عریش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ کی چھپر نما چھت کی طرح۔ اس کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا تھا۔ فی الحال مسجد کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے مطابق 41 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا کتبہ لگا ہے جس پر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں، جو کہ قرآن کریم کی سورہ الحجر کی 46ویں آیت ہے۔ اس کے 85 دروازے ہیں۔ کسی گیٹ میں 1 دروازہ ہے تو کسی میں 2، کسی میں 3 یا 4 یا 5 تک دروازے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلیویٹرز بھی ہیں جو کہ صحن اور پہلے فلور سے دوسری منزل پر لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صدیوں بعد اس مسجد کی کئی بار تعمیر اور توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع
رش کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 638 میں کی گئی۔ آپ نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا، تاہم جس جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مکانات تھے اس جانب کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن 650 یعنی 29 ہجری میں صحابہ سے مشاورت کے بعد مسجد نبوی کو اپ گریڈ کیا۔ آپ نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنوائیں، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔